شیطان اس نے اتنی مہلت کیوں مانگی؟ اس کو پتہ تھا سزا آ رہی ہے، اس کو پتہ تھا اتنی دور نہیں ہے. اس کو کیا چاہیے اس سب سے؟ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. اس کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ مردود ہے. اس کے لیے اب کوئی کامیابی نہیں بچی پیچھے. اس سب کے آخر میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اب اس کو کوئی چیز نہیں بچائے گی، کوئی معافی اس کو نہیں ملے گی. اس نے تمام امیدیں چھوڑ دی ہیں. اس سب سے بہت دور ہے. اس نے اپنا ذہن بنا لی ہے. اب اس سب کو کر کے وہ کیا پائے گا؟ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دوں نا، صرف میں ناکام نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں ناکام ہوا، ٹھیک ہے، لیکن میری کامیابی یہ ہوگی کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ بھی ناکام ہے. دیکھا، آپ سمجھتے تھے کہ میں ناکام ہوا، یہ بھی ناکام ہوں گے، اور میں یہ ثابت کروں گا آپ کو. مجھے تھوڑا وقت دیں. یہ ہے اس کی کامیابی. اس کے ذہن میں یہ اس کا گول ہے. اور پتہ کیا، یہ ایسا گول ہے جو کہ ایک وائرس کی طرح دوسرے لوگوں میں ڈالتا ہے. یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے نہیں پرواہ اگر میں کچھ پاتا ہوں یا نہیں، بس میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کے پاس فلانی چیز نہ آ جائے، اس کے پاس یہ چیز نہ ہو. ایگزیکٹلی یہی چیز آ کے آپ پڑھتے ہیں حابیل اور قابیل کے قصے میں. ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی. ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے پرواہ نہیں کہ میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ بھائی یہ کامیاب ہو گیا. سو انسانوں کے درمیان حسد آ جانا، بہن بھائیوں کے درمیان حسد آ جانا، والدین کے درمیان آ جانا. حتیٰ کہ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے یہ پتا کیا کہا، مجھے اپنے والدین نہیں پسند. کیوں نہیں پسند بیٹا آپ کو؟ کیونکہ وہ دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے بھائی عجیب لگ رہا ہے. یعنی یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، کیونکہ مجھے اس طرح کوئی نہیں ملے گا اتنی محبت کرنے والا. سنے ذرا باتیں، یہ عجیب بھی ہے اور اس سے ہنسی بھی آتی سن کے. لیکن ایسے ہیں بچے کہ شیطان اس کو اتنا مسخ کر دے کہ وہ یہ بھی سوچے. یعنی اگر آپ کو نہیں ملے گا نا تو آپ امید کریں کہ ان کو بھی نہ ملے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یار ان کی زندگی بھی نہ فارغ رہے، میں خوش رہوں گا. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تب تک خوش ہیں جب تک وہ کوئی آپ کی خبر نہ سن لیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ یار آپ مسکرا رہے تھے، اس سے تو ان کی زندگی ہل جاتی. یہ کیوں خوش ہے؟ اس کو کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے لگا تھا یہ تو کہیں چلا گیا. میں نے سنا تھا کہ اس کی زندگی برباد ہے، اور اب میں یہ تصویر دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتہ لگا کہ یار وہ تو بڑا خوش ہے. اچھا یہ کیا ہوا؟ اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، کیسے وہ دوبارہ مسکرا رہے ہیں. وہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل نہیں رہی ہوتی. اور یہی شیطان کی طرف سے آتی ہے. شیطان بھی ہمیں نا کامیاب نہیں دیکھ سکتا. سو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں اپنا کیس پروف کروں گا. اور پھر پتہ اس نے کیا کہا، وہ اس سے بھی نہیں چھپا یہ بتانے میں کہ وہ کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا، کیونکہ ہدایت کا ایک حصہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اس کا ایک حصہ خطرناک راستے کون سے ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہدایات نہیں دی کہ یہ دیکھیں یہ جنت ہے، یہاں پہ آپ کو جنت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ وہ ساری رکاوٹیں ہیں جو اس راستے میں آئیں گی. اور پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو قال فبما اغویتنی، اور صرف اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا. یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے نا میں گمراہ ہوا ہوں. سو الزام کس پہ ٹھہرایا؟ اللہ پہ. یہ آپ کی اسکیم تھی، یہ آپ کا پلان تھا. آپ کو پتہ تھا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا جا رہا ہے. آپ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی اور آپ ہی کی وجہ سے میں نے گناہ کیا. یہ آپ کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. آپ نے اس سب میں مجھے ڈالا، آپ نے یہ میرے ساتھ کیا. آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے مجھے نکال دیا، آپ نہیں چاہتے کہ مجھے معافی ملے. سو یہ سب جب آپ نے میرے ساتھ کیا نا، یہی سب میں ان انسانوں کے ساتھ کروں گا جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. تو پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ٹھہرانا. اس کے رسپانس میں پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا، پہلے وہ اللہ سے دور ہوا ایسے، اور پھر اس نے ایک اور قدم آگے اٹھایا اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، اس وجہ سے نہیں کیا، اور دور ہوا اللہ سے. یہ تکبر کیا اس نے نا. اور پھر مزید اللہ سے دور ہوا. اس نے جب یہ کہا کہ نا میں نہیں غلط، بلکہ آپ نے مجھ سے غلطی کروائی، نعوذ باللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. اس نے الزام اللہ تعالیٰ پہ ٹھہرایا. وہ اللہ سے مزید دور ہوا. سوچے وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا. وہ ہم سب کے پاس آتا ہے اور سب سے پہلے ہم سے گناہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی رہے ہوتے ہیں. ہم پرفیکٹ تو ہیں نہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. لیکن غلطی کرنا ایک بات ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، آپ کو گلٹ اندر محسوس ہوا. یہی تو ہے کہ انسان کی صفت، اور یہ ہمیں آدم علیہ السلام جیسا بناتی ہے. لیکن دوبارہ آپ گناہ کرتے ہیں، شیطان دوبارہ گناہ کرواتا ہے آپ سے اور پھر اگلی دفعہ وہ آپ سے ایک اور قدم اٹھواتا ہے، اور وہ گناہ سے بھی بڑا ہوتا ہے. گناہ تو ہے برا، لیکن اس سے بھی برا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ان گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں، جب آپ ہر گناہ کو کرنے کے بعد نا اس کو ایکسپلین کرنے لگ جائیں
آپ نے گناہ کیوں کیا؟ یار بڑا پریشر تھا، یہ کر لیا میں نے، میری یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی، تمہیں نہیں پتا میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. سو جب آپ یہ کرنے لگ جائیں نا گناہ کے بعد، تو آپ شیطان والا عمل کر رہے ہیں، آپ دور ہو رہے ہیں. تباعد شیطانہ، اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہونا. اور اس سے بھی بدترین کیا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے، اور جب آپ اس سے پوچھیں کہ یار آپ بار بار گناہ کیوں کر رہے ہیں، تو آگے سے آپ یہ کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں مجھ سے، یار اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا تو میں بھی ایک اچھا انسان ہوتا، مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے میرے لیے، نعوذ باللہ. اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس گناہ کے گڑھے میں گری جا رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ آ کے بول رہے ہیں، اور وہی اسٹیپس ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا. جیسے شیطان دور ہوا، آپ بھی دور ہو رہے ہیں، اور اتنا دور ہو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ہے تباعدہ. اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس غصے کی وجہ سے. اس سب کے پیچھے نا یہ غصہ آ جانا، اور یہی وہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کرے.